الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الهمام أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري أنه قال: باب قول الله تعالى: ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يؤذن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكابا قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الهمام أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري أنه قال: باب قول الله تعالى: ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكابا قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان الرحمن، خفيفتان اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نزل الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمع فرب مبلغ أو عام سامع أو كما قال صلى الله عليه وسلم. باب قول الله ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يؤذن. وقال مجاهد القسطاس أو القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة ابن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. محترم دینی اور ایمانی بھائیوں اور ہماری بہنوں اور بیٹیوں، یہ مجلس بہت مبارک مجلس ہے. یہ مجلس اس کتاب کی طرف منسوب ہے جو اصح کتاب بعد کتاب اللہ کہلاتی ہے، یعنی قرآن کریم کے بعد دنیا میں سب سے اعلیٰ جو کتاب ہے وہ امام بخاری کی صحیح البخاری ہے. امام بخاری جن کا نام محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن المغیرہ ابن بردزبہ، یہ ان کا پورا نام ہے جد امجد تک. بردزبہ جو تھے وہ ایک مجوسی تھے،
لیکن ان کے بیٹے مغیرہ ایمان لائے اور یمان جعفی کے ہاتھ پر ایمان لائے، اس لیے جعفی کہلاتا ہے یہ خاندان۔ امام بخاری پیدا ہوئے اور بچپن میں ہی ان کی آنکھیں چلی گئی۔ آدمی سوچ نہیں سکتا ہے کہ اللہ کس سے کیا کام لے گا، آنکھیں نہیں۔ باپ کا انتقال ہو گیا، بچپن میں ہی باپ چلے گئے، ماں تڑپتی تھی، روتی تھی، تڑپ تڑپ کے دعائیں مانگتی تھی کہ اللہ بچے کو آنکھ دے دے، اس کی بینائی صحیح کر دے۔ راتوں میں، تہجد میں، اس لیے کہ امام بخاری کے والد محترم اسماعیل بڑے محدث تھے، تو لہذا ایک محدث کی اہلیہ کیسی ہوں گی؟ وہ تڑپ رہی ہیں، رو رہی ہیں، یہاں تک کہ ایک رات خواب دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اور کہنے لگے کہ تمہاری دعاؤں کی برکت سے اللہ نے تمہارے بیٹے کو بینائی دے دی ہے۔ دم سے اٹھی اور بچے کو دیکھا تو ماشاءاللہ وہ دیکھ رہا ہے اور آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ یہ ہے ماں کی دعا کا اثر۔ اور پھر اس کے بعد ماں نے ایسی تربیت کی کہ 194 میں ولادت ہوئی حضرت امام بخاری کی، اور پھر بچپن سے ہی اللہ نے ذہانت، فطانت ایسی دی تھی جس کی کوئی مثال نہیں۔ جوان ہونا شروع ہوئے، اس وقت کے زمانے کے جو بڑے بڑے محدثین تھے، فقہا تھے، ان سے علم حاصل کرنا شروع کیا، اور کرتے 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 16 سال کے ہو گئے، بڑی بڑی کتابیں یاد کر لی، اور اب اپنی والدہ اور بھائی کے ساتھ حج پہ گئے، حج کیا، والدہ اور بھائی واپس آ گئے۔ امام بخاری نے کہا کہ ہم یہیں رہیں گے، لہذا 2 سال مکے میں رہے، اور اس کے بعد پھر مدینے چلے گئے، اور ابھی 16 سال میں گئے، حج کیا، 2 سال وہاں رکے، اور قضایا الصحابہ والتابعین ایک اہم کتاب لکھ دی۔ 18 سال میں ایک زبردست کتاب جس میں صحابہ اور تابعین کے فتاوے، فیصلے سب جمع کر دیے، اور ایک کتاب لکھی التاریخ الکبیر، بہت بڑی تاریخ، بڑے بڑے لوگوں کا تذکرہ کیا۔ اور امام بخاری خود فرماتے ہیں کہ 1080 اساتذہ سے ہم نے پڑھا ہے، 1080، کوفہ، بصرہ، بغداد، حجاز، حرمین، ہر جگہ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، استفادہ کر رہے ہیں، احادیث لے رہے ہیں، اور ان کے حافظے کا ان کے اساتذہ نے، بڑے بڑے لوگوں نے امتحان لیا تو سب دنگ رہ گئے۔ باقاعدہ 10 اساتذہ نے 10 حدیثوں کا انتخاب کیا، اور اس طریقے سے لڑکے کو بٹھال کر سندیں اور احادیث میں رد و بدل کر دیا اور پڑھنا شروع کیا۔ 10 نے پڑھا، اور امام بخاری خاموش سن رہے ہیں۔ اس طرح سب نے تقریباً 100 حدیثیں ہو گئی، جس کی سندیں الٹ پلٹ کر کے، تاکہ امتحان لینا تھا۔ اس کے بعد کہا کہ بھئی کیا بات ہے، تم بتاؤ۔ تو امام بخاری نے کہا کہ فلاں صاحب نے یہ جو حدیثیں پڑھی ہیں، اس میں سند میں یہ غلطی ہے،
اس طرح انہوں نے سنایا اور صحیح اس طرح ہے. یعنی آج کے زمانے کے کمپیوٹر بھی فیل ہیں. بلا کا حافظہ، بلا کی ذہانت، اور اللہ نے ان کا مقام ایسا بلند کیا کہ دیکھتے 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 پورے علاقے میں چھا گئے. اور پھر ان کے استاد اسحاق ابن راہوے اور دوسرے اساتذہ نے کہا کہ بھائی ایک ایسی کتاب لکھو کہ جس میں اللہ کے رسول کی اعلیٰ سے اعلیٰ حدیث آ جائے. اور انہوں نے اللہ کے رسول کو بھی خواب میں دیکھا کہ آپ آرام فرما رہے ہیں اور یہ پنکھا چل رہا ہے. تو پھر ان کے ذہن میں یہ آیا کہ اس کی تعبیر یہی ہے کہ میں فن حدیث میں ایسی کتاب لکھ دوں تاکہ غلط الگ ہو جائے، صحیح الگ ہو جائے. اس جذبے کے بعد انہوں نے یہ صحیح بخاری لکھی اور 16 سال میں لکھی ہے. 16 سال حرمین میں، مدینے میں، چاند کی روشنی میں، اس لیے کہ اس وقت لائٹیں اور جھماجھم کچھ نہیں تھا. چراغ کی روشنی میں، چاند کی روشنی میں اس کے ابواب لکھے ہیں. اور اس کتاب کو امام بخاری سے تقریباً 90,000 لوگوں نے خود پڑھا. علامہ فربری جو ان کے بڑے شاگرد ہیں وہ بیان کرتے ہیں تو 1080 اساتذہ اور 90,000 اس وقت ان کے طالب علم، اور 256 میں 62 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اللہ کو ان سے کام لینا تھا. امام بخاری کی صحیح بخاری پڑھنے کے بعد اور ان کی زندگی دیکھنے کے بعد یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ نے بڑی صلاحیت ان کو دی تھی. خود کہتے ہیں کہ ہمیں 3 لاکھ حدیثیں یاد ہیں. 3 لاکھ، کوئی سوچ سکتا ہے یاد ہے؟ 3 لاکھ حدیثیں یاد ہیں. ان میں سے 1 لاکھ صحیح حدیثیں ہیں، 2 لاکھ ضعیف حدیثیں ہیں. اور پھر 1 لاکھ حدیثوں میں یہ جو بخاری ہے اگر تکرار کو ہٹا دیا جائے تو تقریباً 4000 حدیثیں اس میں موجود ہیں. 4000، 94-96 ہزار حدیثیں امام بخاری کہتے ہیں ہمیں یاد ہیں، وہ بھی صحیح ہیں، لیکن جو اس میں سب سے اعلیٰ تھی ان کو اس میں نقل کیا. اور اللہ نے بڑی ذہانت، بڑی فطانت دی تھی، فقاہت. بخاری پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایک حدیث سے 10 مسئلے پیدا کرتے ہیں. اسی لیے اس بخاری میں ابواب البخاری جو ہوتے ہیں، باب، عنوان اور ابواب البخاری سب سے مشکل کام ہے سمجھنا. ایسے ایسے نکتے پیدا کیے ہیں اور فقاہت کی ایسی ایسی نادر مثالیں دی ہیں کہ آدمی سوچتا ہے کہ کیسا دماغ تھا. اسی لیے ساری حدیث کی کتابوں میں امام بخاری کی یہ صحیح بخاری صحت کے اعتبار سے اور فقاہت کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ کتاب ہے. اس کے بعد امام بخاری کے شاگرد امام مسلم، انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی صحیح مسلم، اس میں بھی اعلیٰ درجے کی حدیثیں جمع کی اور وہ تقریباً 14 سال میں لکھی. اور وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم کو 6 لاکھ حدیثیں یاد ہیں. اس میں سے صحیح مسلم لکھی اور ساری احادیث اور روایتوں کو بڑے اچھے انداز سے جمع کر دیا.
ان کا حسن ترتیب یہ مشہور ہے. ساری کتابوں میں حسن ترتیب کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ کتاب صحیح مسلم ہے. حسن ترتیب، ایک ہی جگہ آپ کو ایک موضوع کی روایتیں سب مل جائیں گی. الگ الگ لوگوں نے، ابو داؤد سنن ابی داؤد ہے، سنن ترمذی ہے، سنن نسائی ہے، سنن ابن ماجہ، یہ 6 کتابیں ہیں جو صحاح ستہ کہلاتی ہیں، یعنی ان میں زیادہ تر صحیح حدیثیں موجود ہیں. باقی اور بھی بہت کتابیں ہیں جس میں صحیح روایتیں موجود ہیں. تو یہ تو امام بخاری کا ایک مختصر سا جو ان کا علمی مقام تھا اس کو بیان کیا گیا. امام بخاری نے یہ کتاب لکھی. سب سے پہلے جو حدیث لکھی ہے وہ ساری احادیث میں کہلاتی ہے ماں. بڑی اہم حدیث، اور وہ حدیث جو امام حضرت عمر ابن الخطاب نے منبر پر لوگوں کو سنائی تھی کہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى. تو امام بخاری نے جو کتاب لکھی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ نے ایسا ان کو دینی غیرت، دینی حمیت، اور جو ان کے سامنے پڑھنے والے تھے ان کو مخاطب کیا ہے کہ اے پڑھنے والوں، اے پڑھنے والیوں، تم کیوں پڑھ رہی ہو؟ کیا مقصد ہے تمہارا؟ تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ تو امام بخاری نے ایک حدیث بیان کر کے ہر پڑھنے والے کے سامنے یہ بات رکھ دی کہ دیکھو اگر تم پڑھو گے اللہ کے لیے تو کامیاب ہو جاؤ. نیت صحیح ہونی چاہیے، مقصد صحیح ہونا چاہیے، اللہ کی رضا چھوٹے سے چھوٹے کام میں ہو تو اس میں برکت ہی برکت ہے، اور اگر اللہ کی رضا نکل جائے تو برکت ختم. تو سب سے پہلا امام بخاری نے جو درس دیا ہے قیامت تک آنے والے لوگوں کو کہ دیکھو جب بھی قرآن پڑھنا، احادیث پڑھنا، دین پڑھنا، کوئی تعلیم حاصل کرنا، نیت اچھی رکھنا، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، تو کیا ہوگا؟ چھوٹے سے چھوٹا عمل بہت بڑا ہو جائے گا. اور اگر تمہاری نیت خراب ہے، تمہارے اندر ریاکاری ہے، تمہارے اندر دکھاوا ہے، تمہارے اندر شہرت ہے، تو ہجرت جیسا بہت بڑا ثواب ضائع ہو جائے گا. اور یہ قرآن بھی کہہ رہا ہے، بار بار کہہ رہا ہے کہ اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے، دل میں کیا ہے. تو اس طرح پہلا سبق امام بخاری نے ہر حدیث پڑھنے والے کو دے دیا، اور اس کے بعد اعلیٰ سے اعلیٰ فرمان رسول نقل کرتے گئے، مسئلے بتلاتے گئے، یہاں تک کہ آخری حدیث میں بہت بڑی تعلیم دے دی کہ اگر تم نے یہ کتاب پڑھی، نبی کی زندگی پڑھی، اقوال رسول پڑھے، افعال رسول کو دیکھا، اور تم نے زندگی میں اتارا، عمل کیا، زندگی کو سنوارا، تو تمہارا جو قیامت کے دن میزان عدل ہے وہ بھاری ہو جائے گا، تمہارا ترازو بھاری ہو جائے گا. سب سے پہلے امام بخاری نے اسی کو کہ یاد رکھو قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے. آدمی سوچتا ہے کیسے تولے جائیں گے، اور آج سائنس نے دکھا دیا کہ بڑے سے بڑا فیگر ذرا سی مشین پر تولا جا رہا ہے، اندر کا ٹمپریچر مشین میں آ رہا ہے. آپ ماتھے پہ رکھیے، معلوم ہو جائے گا کتنی آپ کے اندر حرارت ہے. تو اللہ کا کیسا نظام ہوگا؟ اعمال تولے جائیں گے، ناپے جائیں گے،
ہر عمل، اسی کو قرآن نے کہا تھا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اگر تم نے اچھے اعمال کیے ہیں پوری زندگی تو وہ تمہارے سامنے میدان حشر میں آ جائیں گے، اور اگر تم نے برے کیے ہیں تو وہ بھی سامنے آ جائیں گے۔ اور کس طرح آئیں گے؟ کس طرح آئیں گے؟ یہ جو باڈی ہے، 6 فٹ کی باڈی، 5 فٹ کی باڈی، اللہ کہتا ہے اس کو ہم نے میموری بنایا ہے۔ ایک کمپیوٹر کی جو میموری ہے نا، جس میں لاکھوں چیزیں جمع ہو رہی ہیں، اور جب چاہو بٹن دباؤ اور چیز سامنے آ جائے گی۔ فلاں جگہ یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، رات میں کیا، دن میں کیا۔ جب اللہ نے انسان کو یہ طاقت دے دی تو آپ سوچئے کہ اللہ کی کیا طاقت ہوگی۔ فرمایا گیا ہے کہ پوری باڈی میموری بنائی جائے گی، اور پھر اللہ بٹن دبائے گا، یعنی کہے گا اے آنکھ بول۔ تو پیدا ہونے سے لے کر موت تک آنکھ نے جو جو جہاں جہاں جس طرح دیکھا ہوگا سب بول دیں گے۔ پھر اللہ کہے گا اے کان بول، اے ہاتھ بول، اے پیر بول۔ ہاتھ بولے گا، پیر بولے گا، یہاں تک کہ اللہ فرمائے گا اے زمین بول، اے ہوائیں بول۔ یہ ساری باتیں قرآن میں آئی ہیں۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا۔ ناک، آنکھ، کان، سب سے سوالات ہوں گے۔ ہم نے دنیا میں بھیجا تھا، کیا کیا کر کے آئے ہو؟ اور اس کے بعد 2 رجسٹر ہماری زندگی کے پھیلا دیے جائیں گے، جو کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں۔ 24 گھنٹے دائیں بائیں 2 بیٹھے ہوئے ہیں فرشتے، جن کا کام ہے بس جو ہم کر رہے ہیں لکھ رہے ہیں، اور ہم اور ساری فضا ہمارے بول، ہماری چال کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ تو آخرت میں ریکارڈ بھی پلے ہوگا اور رجسٹر بھی سامنے ہوں گے، اور اس وقت آدمی کی کیا حالت ہوگی؟ سارے انبیاء ہوں گے، صدیقین ہوں گے، شہداء ہوں گے، سارے لوگ ہوں گے، اور پھر اولاد بھی ہوگی، بیوی بچے بھی ہوں گے۔ کیسی ذلت ہوگی اگر برے اعمال نکل گئے، کیسی ذلت ہوگی۔ اور اللہ اتنا غفور الرحیم ہے، اتنا ستار ہے، اتنا وہاب ہے کہ وہ فرماتا ہے اے انسان، تجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، تو غلط کر سکتا ہے، لیکن بہترین انسان وہ ہے جو غلطی کے بعد فوراً توبہ کر لے۔ تو اللہ کہتا ہے بڑے سے بڑا گناہ بھی معاف کر دیں گے۔ جس طرح اس مشین میں ڈیلیٹ کا ایک بٹن ہوتا ہے، آپ ڈیلیٹ کا بٹن دبائیں گے تو وہ سارا چیپٹر نکل جائے گا۔ اسی طرح اللہ نے بھی سمجھانے کے لیے کہ سچی توبہ اگر کر لی، دل سے توبہ کہ اب اچھے رہیں گے، اچھے اعمال کریں گے، برائیوں سے بچیں گے، تو اللہ کہتا ہے کہ اگر 70 مرتبہ بھی دن میں گناہ ہو گئے اور سچی توبہ کی، ہم معاف کر دیں گے۔ تو کرو تو توبہ، آؤ تو ہمارے سامنے، آؤ تو گر گڑاؤ، مانگو ہم سے۔ تو لہٰذا امام بخاری نے کہا غفلت میں نہ رہنا، یہ نہ سوچنا کہ دنیا میں جو چاہیں کرتے رہیں، چلے جائیں گے، کہاں جاؤ گے؟ اس مٹی میں جاؤ گے۔ اور حدیث میں آتا ہے یہ مٹی، اگر تم نے اس مٹی کے اوپر زمین پر اچھے کام کیے ہیں تو یہ مٹی تمہارے لیے کشادہ ہوتے ہوتے جنت کے دروازے کھل جائیں گے۔
دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں کہ تم قبر میں 6 فٹ میں چلے گئے، لیکن وہ قبر تمہارے لیے تا حد نگاہ اتنی وسیع ہوگی کہ جنت کے دروازے، کھڑکیاں اور جنت کے ہوائیں، فضائیں آئیں گی۔ اور اگر تم نے اس دنیا میں اللہ کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے زندگی گزاری ہوگی تو جیسے ہی قبر کے اندر رکھے جاؤ گے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ مٹی تمہیں دبوچے گی اور اس طریقے سے پسلیاں ایک دوسرے میں جا کر ٹوٹ جائیں گی، ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، اور اژدہے مسلط ہوں گے، سانپ بچھو ہوں گے جو تم کو قیامت تک ڈستے رہیں گے۔ اور ایسا وہاں کا سانپ، ایسا وہاں کا اژدہا ہے کہ اگر دنیا میں ایک پھکار مار دے تو یہاں کی ہریالی ختم ہو جائے۔ اور یہ سب کس نے کہا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، جنہوں نے آنکھوں سے معراج میں جنت دیکھی، دوزخ دیکھی، آسمانوں کی سیر کی، جو الصادق الامین تھے، سب سے زیادہ سچے، سب سے زیادہ امانت دار۔ تو لہذا امام بخاری نے کہا، اے حدیث پڑھنے والوں، اے حدیث پڑھانے والوں، اور اے حدیث پڑھنے والیوں، اور اے حدیث پڑھانے والیوں، جب پڑھانے بیٹھو تو نیت کو صاف کر لینا، اللہ کی رضا کے لیے پڑھانا، دین اسلام کو پھیلانے کے لیے پڑھانا، دین کو عام کرنے کے لیے پڑھانا، تربیت کے لیے پڑھانا، تعلیم کے لیے پڑھانا۔ اور جب تم پڑھا کر فارغ ہو جاؤ گی تو یہ تمہارا پڑھانا کل قیامت کے دن تمہارے لیے وزن کو بلند کرنے والا بن جائے۔ لہذا امام بخاری کہہ رہے ہیں کہ اے ہماری کتاب پڑھنے والوں، پڑھنے والیوں، جب پڑھ لینا اس نیت سے، عمل کے لیے، زندگی کے لیے، دین اسلام کو پھیلانے کے لیے، تو کیا ہوگا؟ اللہ کا شکر ادا کرنا۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اللہ کہتا ہے اگر شکر کرتے رہو گے، کرتے رہو گے، کرتے رہو گے، ہم نعمتوں پہ نعمتیں دیتے رہیں گے، دیتے رہیں گے، دیتے رہیں گے، اور اگر ناشکری کی سب چھین لیں گے۔ اس لیے یہ جو بچیاں ماشاءاللہ ابھی فارغ ہو رہی ہیں، جنہوں نے احادیث کے الگ الگ ابواب پڑھے ہیں، بخاری کو بھی پورا نہیں پڑھا ہے، الگ الگ ابواب پڑھے ہیں، اب ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہم کو یہاں تک پہنچا دیا۔ اور شکر کا سب سے اعلیٰ لفظ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ شکر کا سب سے اعلیٰ لفظ الحمدللہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الحمدللہ تملأ المیزان وتملأ ما بین السماء والارض۔ ایک ایک مرتبہ الحمدللہ کہنے سے میزان عدل وزنی ہو جاتا ہے، آسمان اور زمین کے درمیان رحمتیں بھر جاتی ہیں۔ اور ان میں سبحان اللہ و بحمدہ میں دونوں چیزیں آ گئی۔ ایک طرف تو اللہ سارے عیوب سے پاک ہے، یہ اعلان ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ وہ بحمدہ، اگر دنیا میں تعریف ہو سکتی ہے تو صرف اللہ کی۔ یہ دو جملے دیکھنے میں بڑے آسان ہیں، لیکن میزان عدل کے بارے میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ہیں جو رحمان کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے، اور خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے، ایک سیکنڈ میں ایک دفعہ کہہ دو گے، بہت ہلکے، ادائیگی میں بہت آسان۔
ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بہت وزنی، بہت بھاری، وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں، مرد بیٹھے ہیں، عورتیں بیٹھی ہیں، لہذا ہم کو چاہیے کہ ہم بھی مجلس ختم بخاری میں شریک ہو جائیں اور اللہ کے شکر ادا کرنے والوں میں بن جائیں۔ تو اپنی زبان سے آپ بھی یہ جملہ کہیے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، اور پیدا کرنے کے بعد سب سے بڑی جو دولت ہو سکتی ہے وہ دے دی ہے۔ وہ دولت کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ ایمان، اسلام۔ سب سے بڑی دولت ایمان، اسلام۔ دنیا میں اس سے بڑی دولت کوئی ہو نہیں سکتی۔ انسان اسلام کے ذریعے معزز ہو جاتا ہے، مکرم ہو جاتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ہم ایمان والے نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ ہم پتھر کے سامنے جھکتے، گوبر کھاتے، پیشاب پیتے، گندگیوں میں رہتے، غلاظت میں رہتے، ہر موذی چیز کو اللہ بنا دیتے، خدا بنا دیتے۔ سانپ، بچھو، بندر، کتے ہمارے خدا ہو جاتے ہیں۔ کتنی بڑی ذلت سے اللہ نے بچایا، ایمان کی دولت عطا فرما دی بغیر محنت کے، جبکہ یہ ایمان صحابہ کرام کو ملا تھا خون بہانے کے بعد، کٹنے کے بعد، گھر چھوڑنے کے بعد۔ تو اللہ نے اتنی بڑی دولت دے دی، اور اب ہمارا فریضہ کیا ہے کہ اس دولت کی حفاظت کریں، اس کو مضبوط رکھیں، اس کو ضائع نہ ہونے دیں۔ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں بار بار فرمایا ہے کہ انسانوں یہ سن لو، اگر ایمان و اسلام نہیں ہوگا تو تمہاری جگہ دہکتی ہوئی جہنم، انگارے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اسلام کے زیر سایہ زندگی گزارنی ہے، اور اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے مسلمان بنو، پورے دین میں آؤ۔ پورا اسلام، پورا مسلمان ہونا کیا ہے؟ تمہارا ذہن، تمہارا دماغ، تمہارا دل، تمہارے اعضاء یہ اللہ کے سامنے جھکے رہے، تمہاری فکر اسلامی ہو، تمہاری سوچ اسلامی ہو، تمہارا دل کی دھڑکن اسلامی ہو، اور اعضاء بھی اسلام کے مطابق چل رہے ہوں۔ ہمارا پورا جسم اسلامی بن جائے، اس کے لیے اللہ نے ہمیں دین اسلام دیا، اور دین اسلام میں ایک نماز عمل دیا ہے۔ اگر ہم خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے لگیں گے اور عبادات کرنے لگیں گے تو ہم عبادات کے اعتبار سے کامل مسلمان بن جائیں گے۔ اسی لیے وہ نماز معتبر ہے، جب آپ نیت باندھ کر کھڑے ہوں تو آپ کا دماغ بھی اللہ کی طرف، دل بھی اللہ کی طرف، اور اعضاء بھی صحیح چل رہے ہیں۔ قیام کیسے ہوگا، رکوع کیسے ہوگا، جب یہ سوچ کر آپ نماز پڑھیں گے تو نماز اللہ کے دربار میں فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ تو جسم کا، باڈی کا سب سے بڑا حق، سب سے بڑا شکرانہ یہ ہے کہ نماز اچھی طرح پڑھی جائے، نمازوں میں کوتاہی نہ ہو۔ ہماری مائیں بہنیں اہتمام کریں نمازوں کا۔ اور دوسرا مال ہے، یا تو جان ہے یا مال ہے۔
مال کے لیے اللہ نے حکم دیا جو صاحب نصاب ہو جائے وہ زکوٰۃ دیں، اور اس کے علاوہ صدقہ کریں، خیرات کریں، انفاق کریں، ضرورت پر خرچ کریں. ایک ایک پیسہ، ایک ایک گھٹلی ہم انشاءاللہ احد پہاڑ کے برابر بنا کر دیں گے. اس ارادے سے، اس نیت کے ساتھ ہمیں اسلام کی پیروی کرنی ہے، اسلام کے نظام کے مطابق. اور بہت سی احادیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها الى یوم القیامہ ومن عمل عملا سیئتا فعلیها وزرها ووزر من عمل بها الى یوم القیامہ. اے لوگوں سن لو، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جس نے کوئی کام شروع کیا، اچھا کام، دین کے مطابق کام، دین کو بڑھانے کے لیے، دین کی ترویج کے لیے کوئی بھی کام شروع کیا، تو جب تک وہ کام چلتا رہے گا اس کے لیے سنت کا اجر و ثواب لکھا جاتا رہے گا قیامت تک، جب تک چلتا رہے. اور جس نے کوئی برا کام شروع کیا، بری چیز کو رواج دیا، کسی بدعت کو رواج دیا، تو جب تک وہ بدعت رہے گی اس کے لیے گناہ لکھا جاتا رہے گا. تو اب ہمیں اچھے کام کرنے ہیں. اور بڑی خوشی کی بات ہے ہم جس ادارے میں بیٹھے ہیں وہ ہمارے حاجی شفیق صاحب، ان کے والد محترم حاجی نصیب اللہ صاحب نے اور ان کی والدہ معصوم بی نے، اللہ نے ان کے دل میں ڈالا کہ ایک مدرسہ ہو، ایک تعلیم گاہ ہو جہاں بچیوں کو سکھایا جائے، بتایا جائے، دین سمجھایا جائے. تو جو ہوتا ہے اگر نیت اچھی ہو تو اللہ کے فیصلے بڑے بہتر ہمارے لیے ہو جاتے ہیں. انہوں نے یہ درخت لگایا، یہ بیج بویا، یہ پودا لگایا، اور اب اس کی سچائی، ماشاءاللہ ان کے بیٹے، کئی بیٹے ہیں، ہمارے سامنے حاجی شفیق بھائی ہیں جو اس کی سچائی میں لگے ہیں. سچائی، اور سچائی کرتے کرتے درخت بن گیا، اب پھل دے رہا ہے، پھل دے رہا ہے یہ درخت. بہت سی جگہ پھل پھیل گیا ہے، یعنی یہاں سے نکل رہی ہیں طالبات، نکل رہی ہیں. دوسری جگہ مدرسے قائم ہو رہے ہیں، تعلیم گاہیں قائم ہو رہی ہیں. اور ماشاءاللہ جس طرح حاجی شفیق صاحب نے، ان کے گھر والوں نے، ان کی اہلیہ نے اس میں محنت کی، پیسہ خرچ کیا، دور دراز سے بمبئی سے آتے رہتے ہیں دیکھنے کے لیے. یہ قربانیاں ان کے لیے سورج اور چاند کی طرح آخرت میں چمکے گی. اور یہاں اس پودے کے لیے سچائی کرنے والی سب سے پہلی خاتون فاطمہ، جن کا نام اللہ نے بڑا اچھا، اللہ کے رسول کی بیٹی کا نام رکھ دیا. تو اللہ نے ان سے یہ کام لے لیا اس نام کی نسبت پر، جن کے شوہر بھی ماشاءاللہ عالم دین ہیں، ہمارے مولانا شاہد صاحب قاسمی ہیں، اور وہ بھی عالمہ ہیں. تقریباً 25 سال سے اپنا گھر بار چھوڑ کر یہاں لگی ہوئی ہیں خدمت میں. ان کی بھی بہت بڑی محنت ہے. اور جب محنت ہو، اللہ کے لیے ہو، تو اللہ فرماتا ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى. انسان کو اس کا پھل ملے گا جس کی وہ محنت کر رہا ہے. جس لائن میں محنت کرو، تاجر بننا چاہو اللہ کہتا ہے بنا دیں گے، عالم بننا چاہو بنا دیں گے، داعی بننا چاہو بنا دیں گے.
اور اگر باطل میں جا رہے ہو، ظالم بننا چاہو بنا دیں گے، ہیرو بننا چاہو اعلیٰ بنا دیں گے، اڑنا چاہو اڑا دیں گے۔ اگر محنت کرو گے تو دنیا کا نظام ہے، اللہ کہتا ہے محنت کو نہیں ضائع کرے گا، جیسا چاہو بننا بن جاؤ۔ لیکن اگر تم نے دنیا میں محنت کی اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، دین کے تقاضوں کے مطابق، تو کیا ہوگا؟ ثم یجزاہ الجزاء الاوفی، پھر مرنے کے بعد اتنا بڑا بدلہ دیں گے کہ تم سوچ نہیں سکتے۔ اس لیے ہماری بہنوں کو، ہماری ماؤں کو، ہماری معلمات کو چاہیے کہ وہ جب قرآن پڑھائیں، تعلیم دیں تو جذبہ ہو، ایک ایک بچی ایسی پڑھ جائے، ایسی بن جائے کہ پورے علاقے کے لیے وہ معلمہ داعیہ بن جائے، جہاں جائے ایک مدرسہ، جہاں جائے قرآن کا نور۔ اس سے پہلے جب لڑکیوں کے مدرسے نہیں تھے تو عام طور پر عورتیں یہ سوچتی تھیں کہ ہم تو بس شوہر کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور انہی کے لیے مر جانا ہے، یعنی بس روٹی پکانا ہے، سالن پکانا ہے اور کچھ نہیں۔ اس لیے کہ ہم تعلیم سے دور تھے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، ہم نے یہ کتاب اتاری ہے کیوں؟ ہدی للناس، ہدی للناس، ہدی للمتقین، سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو لوگوں میں عورتیں نہیں آتی کیا؟ بہت سے مولوی سمجھتے ہیں کہ عورتیں سے الناس میں نہیں ہے، یہ کوئی نئی مخلوق ہے، یہ کوئی جنات کی مخلوق ہے۔ الناس سب اس میں شامل ہیں، مرد ہو یا عورت ہو، سب برابر ہیں۔ ہدایت کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن سمجھنے کے لیے، قرآن کے داعی بننے کے لیے سب برابر ہیں، عورت ہو یا مرد ہو۔ قرآن سب کے لیے ہے۔ جہاں جہاں مردوں کے صیغے ہیں وہاں عورتیں بھی شامل ہیں۔ جہاں قرآن کہتا ہے آمینو، یا قرآن کہیں پر اعملو کہتا ہے، وہاں مرد بھی شامل ہے، عورت بھی شامل ہے۔ اور یہ چیز بہت واضح انداز سے ایک موقع پر سب سے پہلی مجاہدہ اللہ کے لیے جان دینے والی کون ہے؟ عورت ہے، حضرت سمیہ، حضرت عمار کی والدہ۔ اور سب سے اعلیٰ، سب سے زبردست جو ہجرت کی ہے وہ بھی ایک عورت نے کی ہے، حضرت ام سلمہ۔ تم عورتیں ہمارے لیے مثالی ہیں۔ حضرت ام سلمہ جب ہجرت کر کے گئی ہیں 1 سال کے بعد تو کیا ہوا؟ قرآن میں ہجرت کرنے والوں کے ثواب کے بارے میں اترا، جو انہوں نے ہجرت کی، ہم ان کو یہ دیں گے، یہ دیں گے، یہ دیں گے۔ تو اس موقع پر حضرت ام سلمہ کہنے لگی اللہ کے رسول سے، جو آپ کے شوہر تھے، یا رسول اللہ ہمیں کیا ملے گا؟ یہ جذبہ ہے، یہ جذبہ پیدا ہو ہمارے اندر، ہماری ماؤں میں، ہماری بہنوں میں، کہ دین کے تقاضوں پر عمل کریں، اور زیادہ شوق ہو، اور شوق ہو، اور شوق ہو۔ تو کہنے لگی اے اللہ کے رسول ہم کو کیا ملے گا؟ اس لیے کہ حضرت ام سلمہ نے ہجرت کی ہے 1 سال تک۔ جب ہجرت کر کے نکلی تھی شوہر کے ساتھ، گود میں بچہ تھا، تو مکے کے مشرکین نے شوہر کو بھگا دیا، بچے کو چھین لیا اور ام سلمہ سے کہا تم نہیں جا سکتی۔ تو وہ مکے میں تڑپتی رہی ہیں 1 سال تک۔ اس جگہ جاتی تھی، روتی تھی، گڑ گڑاتی تھی کہ اللہ قبول کر لے، اے اللہ قبول کر لے۔ 1 سال ہجرت کے لیے آتی جاتی رہی، یہاں تک کہ ہجرت جب ہوئی 1 سال کے بعد، تو جب آیتیں اتری اس میں مردوں کا صیغہ تھا، عورتوں کا نہیں تھا۔ وہ یہ سمجھی کہ عورتوں کا صیغہ نہیں تو ہم نہیں شامل ہیں۔
خاموش بیٹھی تھی، سوال کر کے اللہ کے رسول نے بھی جواب نہیں دیا، وہ بھی خاموش۔ اتنے میں اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا کہ جاؤ یہ آیت لے کر جاؤ، یہ ام سلمہ کا جواب ہے۔ وہ آیت فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر و انثی۔ اس آیت میں یہ کہا گیا ہے اللہ نے تمہاری آواز، تمہاری پکار سن لی، اور کیا کہا؟ لا اضیع عمل عامل منکم، ہم تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، چاہے مرد چاہے عورت۔ تو اس آیت سے معلوم ہو گیا کہ مرد اور عورت اعمال میں دونوں برابر ہیں۔ پورے دین اسلام کے عمل میں عورت مرد برابر ہے۔ عورت جو کرے گی اس کو ثواب، مرد جو کرے گا اس کو ثواب۔ اور وہ اعمال چاہے عقائد کے ہوں، چاہے عبادات کے ہوں، چاہے معاملات کے ہوں، چاہے معاشرت کے ہوں، چاہے اخلاق کے ہوں، کیونکہ یہ دین ہے۔ عورت مرد، عورت بھی تجارت کر سکتی ہے۔ حضرت خدیجہ تجارت کر رہی تھی، اللہ کے رسول کی بیویاں، صحابہ کی بیویاں جہاد میں جاتی تھیں، مجاہدین کی مرہم پٹی کے لیے، مجاہدین کے لیے کھانا پکانے کے لیے۔ تو عورت اور مرد عمل میں برابر، عمل میں برابر۔ بس فرق کیا ہے؟ اللہ نے ذمہ داری مرد کو دی ہے، قوام مرد کو بنایا ہے بس۔ اور قوام کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے زیادہ طاقت دی ہے اور پیسے کا حکم دیا ہے۔ پیسہ کمانا مرد کا کام ہے، عورت کا کام نہیں ہے۔ وہ اپنا کمائے ٹھیک ہے، لیکن اس کے اوپر کفالت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ باپ پر ذمہ داری ہے، بیوی کی ذمہ داری، شوہر پر باپ کی ذمہ داری، لڑکوں پر لڑکیوں پر۔ تو لہذا عورت اور مرد برابر۔ جب یہ بات اللہ کے رسول کی اہلیہ ام سلمہ کو معلوم ہوئی تو عورتیں بھی باغ ہو گئیں، بہت خوش ہو گئیں کہ اب تو ہم مردوں سے پیچھے نہیں ہیں۔ اور جب کوئی بات بڑے لوگ قبول کرتے ہیں تو اور جذبہ ہوتا ہے، ہمت افزائی ہوتی ہے۔ تو حضرت ام سلمہ کا بہت خوش، بہت زیادہ، اور سوچنے لگی کہ اللہ ہم کو جواب دے رہا ہے۔ لہذا پھر کہنے لگی، ایک اور سوال کیا، اے اللہ کے رسول، یہ سمجھ میں آ گیا عمل میں دونوں برابر، عمل میں دونوں برابر، لیکن اللہ قرآن میں ہمارا نام بھی تو لے، یعنی عورتوں کے صیغے بھی لائے۔ تو جب جذبہ اچھا ہوتا ہے تو اللہ نے صیغے کیا؟ سورۃ النساء پوری اتار دی، عورتوں کے نام کی صورت، اور قرآن کی ہر صورت میں عورت کا تذکرہ۔ اور حضرت ام سلمہ کا جو جواب دیا بڑا ہی اعلیٰ۔ پھر جبرائیل امین آئے اللہ کے پاس سے اور بڑی لمبی آیت لے کر آئے کہ اے ام سلمہ، تم نے عورتوں کے لیے، عورتوں کے صیغے کے ساتھ، عورتوں کے نام کے ساتھ ایک بہت بڑی آیت آ گئی۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ ایک ایک عمل بتا دیا۔ جو عورت نماز پڑھے، جو عورت روزہ رکھے، جو پاک دامنی اختیار کرے، جو عفت کا مظاہرہ کرے، جو صدقہ کرے، مرد کرے عورت کرے، مرد کرے عورت کرے، ہم نے دونوں کے لیے بڑا اجر عظیم تیار کیا۔ یہ ہیں آیتیں، اگر ہماری مائیں بہنیں پڑھیں، ان کو سمجھ میں آئے کہ ہم سے بھی قرآن مخاطب ہے، ہم کو بھی قرآن حکم دے رہا ہے۔ اس لیے ساری طالبات کو چاہیے
قرآن کی داعیہ بن جائیں، قرآن کو پھیلائیں اپنے علاقوں میں، اس لیے کہ آج ہماری جو بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، جہیز کی لعنت کی وجہ سے ان کی شادیاں نہیں ہو پا رہی ہیں، گھروں میں بیٹھی ہیں، نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ہندو ان کو بہکا رہا ہے، پیسے کی لالچ دے رہا ہے، ان کا ایمان چھین رہا ہے، اور یہ لڑکی نہیں سوچتی یہ تھوڑی سی خوشنمائی تمہاری موت اور ذلت کا ذریعہ بنے گی۔ جو بھی لڑکیاں ادھر ادھر جا رہی ہیں وہ ماری جا رہی ہیں، جلائی جا رہی ہیں، اور ظلم کی انتہا، یہاں بھی ظلم، اور مرنے کے بعد تو ڈائریکٹ جہنم کی آگ۔ اس لیے ہماری ماؤں بہنوں کو چاہیے کہ ذرا ذرا دنیا کی خاطر اپنے ایمان کا سودا نہ کریں، ایمان اتنی اعلیٰ دولت کو فروخت نہ کریں، بیچنے والیاں نہ بنیں، ورنہ یہ ایسا سودا ہے جس کا بدل اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ جو بھی قرآن و حدیث کی آیتیں بیچے گا، غلط مسئلے بتلائے گا، غلط فتوے دے گا، دنیا کی خاطر غلط قرآن و حدیث کی ترجمانی کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ہم ایسے لوگوں کو دردناک عذاب دیں، دردناک، بڑی سخت وعید ہے۔ اس لیے ہماری بچیوں کو چاہیے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اور اللہ نے دولت دی ہے اس کو بڑھائیں، اور یہ ہماری جو معلمات ہیں ان کو چاہیے کہ پورے علاقے میں ہر ہفتے ہر مہینے دورے کریں، ہر علاقے میں ایک جلسہ، ایک پروگرام، تاکہ معلوم ہو دین اسلام ہے کیا چیز، کیسے ملا ہے، کیا اس کی اہمیت ہے، کیا اس کے فوائد ہیں۔ یہ اگر ہم بتاتے رہیں گے، عورتوں کو سمجھاتے رہیں گے، مردوں کو سمجھائیں گے، بچوں کو سمجھائیں گے، تو انشاءاللہ شادی جو مسنون عمل ہے، آسان عمل ہے، آسان ہو جائے گا، تو یہ برائیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ بوجھ عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے، اور اللہ اس ادارے کو خوب سے خوب ترقیاں عطا فرمائے، اور ہمارے حاجی شفیق بھائی اور ان کی اہلیہ اور یہاں کی جو محتممہ ہیں، اللہ معلمات ہیں، اور جو لوگ بھی اس میں حصہ لے رہے ہیں، جس طرح بھی حصہ لے رہے ہیں، اللہ ان کو دین دنیا کی ترقی عطا فرمائے، عزت عطا فرمائے، عمر میں برکت عطا فرمائے، اور یہ پودا ساری دنیا میں پھل دیتا رہے، اس کے ذریعے سے ہدایت پھیلتی رہے، قرآن کی ترجمانی ہوتی رہے، احادیث عام ہوتی رہے، زندگیاں بدل جائیں۔ جب ہم مانگیں گے تو اللہ ضرور دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہاں، اس لیے کہ اب تو جانا بھی ہے، ہمارے حسان صاحب بیچارے ٹہل ہی جا رہے ہیں، بہت پریشان ہیں، ٹہل رہے ہیں، مسلسل ہوا۔ ہاں صحیح، چلیے مختصر دعا کر لیں، پھر یہ عورتوں کا جو پروگرام ہے چلتا رہے گا۔ یا رب لك الحمد بجلال وجهك وعظيم سلطانك، الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، اللهم صل على محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وسلم تسليما۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ اے اللہ، محض اپنے فضل و کرم سے مجلس ختم بخاری کے اس پروگرام میں اے اللہ بیٹھنے کو قبول فرما۔ اے اللہ، یہاں جتنے بھی مرد ہیں، جتنے بھی بچے ہیں، جتنے بھی ہماری مائیں بہنیں ہیں اور بیٹیاں ہیں، اور خاص طور پر جو اس ادارے کے ذمہ دار ہیں، اس ادارے کی ذمہ دارن اے اللہ ان کی اہلیہ ہیں، اور
اس ادارے کو چلانے کی ذمہ دار فاطمہ ہیں اور ان کے جو ساتھی ہیں، معلمات ہیں اور جتنی طالبات ہیں، اے اللہ سب کے یہاں آنے کو، بیٹھنے کو شرف قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ تو نے بہت بڑی دولت دے دی، قرآن کا فہم دے دیا، احادیث کا فہم دے دیا۔ اے اللہ تو نے قرآن و حدیث اس لیے اتارا ہے کہ اس کو پڑھا جائے، پڑھنے کے بعد سمجھا جائے، اور اے اللہ تو نے پڑھنے کا موقع دے دیا، سمجھنے کا موقع دے دیا، اور اے اللہ سمجھنے کے بعد تیرا حکم ہے کہ عمل کرو۔ اے اللہ یہاں پڑھنے والیوں نے عمل بھی کیا ہوگا، اے اللہ اس عمل کے ساتھ ساتھ ہمیں داعی کی حیثیت سے قبول فرما لے، ہر فارغہ کو داعیہ بنا دے، اے اللہ اپنے علاقے میں اے اللہ دین کا مرکز بنانے والی بن جائے، جس طرح یہ مقصوم العلوم قائم ہوا ہے، اور اس کا ثواب حاجی شفیق صاحب کی والدہ کو، حاجی شفیق صاحب کے والد محترم کو، اور اس وقت جو موجود حاجی شفیق صاحب ہیں، ان کی اہلیہ ہیں، ان کے گھر والے ہیں، اے اللہ اس کا اجر و ثواب سب کو عطا فرما، اس کو صدقہ جاریہ بنا دے۔ اے اللہ مرنے کے بعد بھی اور دنیا میں بھی اس کو عزت کا ذریعہ بنا، سربلندی کا ذریعہ بنا، نیک نامی کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ پورے علاقے کو اس مدرسے کی وجہ سے قبول فرما لے۔ یہاں جہاں کی بچیاں بھی ہیں، اے اللہ ان بچیوں کو ایسی نیک نامی عطا فرما، جہاں بھی وہ اس ایمان و عمل کے ساتھ رخصت ہو کر جائیں تو وہاں دین کا درخت لگا دیں، پورے ماحول کو بدل دیں، پوری زندگیاں بدل دیں، اور ان کی گودوں میں اے اللہ جو بچے پیدا ہو، اے اللہ کسی کو بخاری بنا دے، کسی کو مسلم بنا دے، کسی کو امام ابو حنیفہ بنا دے، امام شافعی بنا دے۔ اے اللہ تیرے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ اے اللہ انہی گودوں میں یہ بچے پیدا ہوئے تھے، بلکہ کتنی تو یتیم گودیں تھی۔ اے اللہ ان بچیوں میں سب کی قسمتیں جگا دے، اے اللہ معلمات کی قسمتیں جگا دے، اے اللہ جو بوڑھی عورتیں ہیں، اے اللہ جو جوان ہیں، سب کا نصیب اچھا بنا دے۔ اے اللہ مدرسہ چلانے والوں کی عمر میں برکت دے، اے اللہ ان کے ایک ایک عمل کو اپنی رضا کا ذریعہ بنا دے، اپنی خوشنودی کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کے یہاں آنے کو، جمع ہونے کو، بیٹھنے کو اے اللہ بابرکت بنا دے، نجات کا ذریعہ بنا دے، خیر کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ جان میں، مال میں، آل میں، اولاد میں خیر و برکات عطا فرما۔ اے اللہ حاسدین کے حسد سے بچا، جلنے والوں کے جلن سے بچا، برا چاہنے والوں کی برائیوں سے بچا۔ اے اللہ ٹونے سے، ٹوٹکے سے، جادو سے، منتر سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اور اے اللہ اس مجلس میں اگر کوئی بیمار ہے، ان کے گھروں میں بیمار ہے، اے اللہ مجلس ختم بخاری کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اے اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، پریشان حل کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ رزق حلال کے ہم سب کے لیے دروازے کھول دے۔ اے اللہ حرام سے بچا، ناجائز کاموں سے بچا، بری باتوں سے بچا، اور اے اللہ جو علاقوں میں ارتداد پھیل رہا ہے، ہماری بچیاں بچے دین اسلام سے متنفر ہو رہے ہیں دنیا کی وجہ سے، اے اللہ ان کے اندر دینی غیرت پیدا فرما، ایمان کی حرارت پیدا فرما۔ جو بچی چلی گئی اے اللہ وہ بھی واپس آ جائے، اور یہ بچیاں ہمارے لیے دین کی تقویت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ اس علاقے کے لیے اے اللہ خیر کا ذریعہ بنا دے، اس ادارے کی عزت کا ذریعہ بنا کر پورے علاقے کے لیے اے اللہ نور ہدایت بنا دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔